سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے ہیں سورہ نجم سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آپ نوٹس کر رہے ہیں مکی صورتوں کے اندر جو کتنا زبردست ردم ہے اور کتنی ڈفرینٹ ہیں وہ مدنی صورتوں سے، اور کتنی خوبصورت ہے ساری کی ساری مکی صورتیں پڑھنے میں. مطلب ان کے جو ردم ہے، ان کی جو ٹون ہے، ان کی جو تلاوت ہے، ان کی قرأت کتنی خوبصورت ہے، لیکن اسی حساب سے اس کا جو مطلب ہے اور اس کی جو اندر ڈیپتھ ہے وہ اتنی ڈرا دینے والی ہے سبحان اللہ. جتنی وہ اوپر سے یعنی اگر سمجھ میں نہ آئے تو بہت ہی خوبصورت ہے اور لگتا ہے پوئٹری ہو رہی ہے کوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہوا. اب یہ تارے کی قسم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کھا رہے ہیں تو علماء کرام کہتے ہیں تارے کوئی بھی تارا ہو سکتا ہے، لیکن اس میں موسٹ امپورٹنٹلی کہ جب تارے جو آخری تارا جو ہے وہ ڈوب رہا ہوتا ہے، اور اس کی ذرا کہ ڈفرینٹ تشریح کی ہوئی ہے، لیکن بہر اللہ تعالیٰ نے وہ نجم کہا ہے. نجم کا مطلب ہوتا ہے ستارہ، بس دیٹس اٹ. اذا ہوا جب وہ غروب ہو گیا. ما ضل صاحبکم وما غوا تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں نا تو جس چیز کی قسم کھا رہے ہوتے ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہ بھی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اللہ کی نظر میں. دیر دا امپورٹنٹ تھنگز ان دی آئیز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور جس چیز کے اوپر قسم کھا رہے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. یعنی اس لیے قسم کھائی جاتی ہے کہ بتایا جائے کہ جس چیز کے اوپر قسم کھا رہے ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. تو قسم کس بات پہ کھائی جا رہی ہے؟ تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہوا ہے. اب یہ ستارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رفیق کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. تو دونوں میں کیا چیز مشترک ہے آپ بتائیں، ستارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ سبحان اللہ، بہت ہی اچھا. اور دونوں کی روشنی ہے، دونوں گائیڈ کرتے ہیں، دونوں راستہ دکھاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ تھا بتانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ستارے کی. اسی لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جب لکھے جاتے ہیں تو اس میں ان کا ایک نام النجم بھی لکھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نجم، تو وہ سمجھ لیں کہ ایک مطلب ایک تشبیہ ہے، ایک لقب ہے ان کا. ظاہر ہے نام تو نہیں ہے لیکن ایک لقب کہا جا سکتا ہے. تو بہت ہی پیاری صورت، اور پہلی دو آیتوں سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کی کیا تھیم ہے، ہدایت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قرآن میں نازل ہونے والی سب سے پہلی صورتوں میں جس میں سجدہ تھا وہ سورہ نجم تھی. یعنی مکے کی اوائل بالکل شروع میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں سے جو پہلی صورت ہے اس میں جو سجدہ جس میں صورت میں آیا وہ سورہ نجم ہے. وہ اپنی خواہشات نفس سے کچھ نہیں بولتا، یہ تو وہی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے. اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے. شدید القوا وہ ہیں حضرت، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہو سکتے ہیں، اور کہاں جبریل علیہ السلام بھی یہاں پر موسٹ پرابلی، کیونکہ آگے پھر سارا انہی کا ذکر ہے. تو جبریل علیہ السلام کا یہاں پہ ذکر ہے کہ ان تعلیم کس نے دی ہے؟ جبریل علیہ السلام، جو بڑا صاحب حکمت بھی ہے. وہ سامنے آ کھڑا ہوا اور وہ بالائی افق پر تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس صورت کی نزول تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نے دو مرتبہ، مطلب پہلی ایک مرتبہ تو دیکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوا تھا جب وحی کا سٹارٹ ہوا تھا تو پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ غار حرا میں تشریف لائے تھے تو جبریل علیہ السلام کس طرح آئے تھے؟ ایک آدمی کی شکل میں آئے تھے، رائٹ؟ ایک آدمی کی شکل میں آئے تھے اور انہوں نے اس کو جیسے گلے لگا کے بھیجا تھا اور کہا تھا پڑھ اپنے رب کے نام سے. تو دوسری، اور اس کے بعد کیا ہوا تھا، کچھ عرصے کے لیے وہی رک گئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ظاہر ہے کہ بہت پریشان رہے اور سب کچھ ہوا. تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے آسمان پہ دیکھا تو جبریل علیہ السلام مجھے نظر آئے اور ان کے 600 پر تھے یا 600 بازو تھے، اور ہر ایک بازو جو تھا وہ پورے آسمان کو گھیرے ہوا تھا. اتنا زیادہ مطلب بڑا ان کا بازو تھا، پورے آسمان کو گھیرا ہوا تھا. اور پھر اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معراج کے موقع پہ دیکھا تھا. اور یہ بعد کی آیتیں جو آئیں گی یہ معراج کے بعد، یعنی معراج کے موقع پر ہیں اور بعد میں جا کے اس میں ایڈیشن ہوئی تھی. تو یہ دونوں وقت جو ہیں وہ ہمیں یہ یاد رکھنے چاہیے کس وقت انہوں نے جبریل علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا تھا. 600 بازو تھے. ایک بازو اتنا عظیم تھا کہ پورے افق پر، یعنی پورے ہورائزن کے اوپر وہ پھیلا ہوا تھا، اور یہ احمد کی حدیث ہے.
اور وہ بالائی افق پر تھا. پھر وہ قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا. 2 کمانوں کا مطلب 2 ہاتھ یا اتنا, اسے ذرا کہتے ہیں 2 ہاتھوں کا فاصلہ, جو یعنی اتنے قریب سے جبریل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا. تب اس نے اللہ کے بندوں کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اس نے پہنچانی تھی. نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا. اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے, یعنی جبریل علیہ السلام آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آنکھوں سے دیکھتے تھے. اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا. اب یہ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ یہ معراج پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. سدرہ کہتے ہیں بیری کو, بیری کے درخت کو بھی سدرہ کہتے ہیں, اور منتہا کا مطلب ہے آخری. تو آخری, اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ آخری بیری کا درخت, یا اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ آخری سرا جہاں پہ بیری کا درخت ہے. لیکن بیری کا سبحان اللہ ہمارے دین میں بیری کا بہت ذکر ہے. آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ صورت آئے گی جس میں بیری کے درخت کا اور بیری کے پھل کا ذکر ہوگا, سبحان اللہ, اس کے پتوں کا بھی ذکر ہوگا. تو اس سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا, جہاں اس کے پاس ہی ہے جنت المأوا. ماوا کا مطلب ہے ٹھکانہ, جنت المأوا کا مطلب ہے رہنے والی جنت. یعنی یہ وہ جنتیں ہیں جہاں پہ ایمان والے جو ہیں وہ جائیں گے بعد میں اپنے حساب کتاب کے بعد. اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کہ چھا رہا تھا. نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. اب اس کے اوپر بھی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں کہ وہ کیا چھا رہا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی پتنگے تھے جو اس بیری کے درخت کے اوپر تھے, اور وہ سارے سونے کے بنے ہوئے تھے, یعنی سونے کے پتنگے تھے جو اس بیری کے درخت کے اوپر تھے. لیکن بہرحال بہت کچھ اور بھی چھا رہا ہوگا. یہ ظاہر ہے ساری کی ساری متشابہات میں سے ہیں, ہمیں نہ ان میں پڑھنے کی ضرورت ہے نہ ان کے اوپر ہمیں آرگیو کرنے کی ضرورت ہے. نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں وہاں دیکھی. اور ہمیں معلوم ہی ہے کہ معراج پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دیکھا, جنت اور دوزخ دیکھے تھے. اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور اس عزا اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور کیا ہے؟ کیا بیٹے تمہارے لیے اور بیٹیاں خدا کے لیے؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی. مطلب ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور دوزخ کی خبر لے کر آ رہے ہیں, فرشتے ان کے پاس آ رہے ہیں اور اس قدر ہدایت سے بھری کتاب آ رہی ہے, اور دوسری طرف لوگ کس کو مان رہے ہیں؟ لات اور منات اور عزا کو, جو نہ ان سے بات کرتی ہیں, نہ ہدایت دیتی ہیں, نہ کوئی گائیڈ کرتی ہیں. صرف کیا ہے کہ ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھاؤ اور ان سے منتیں مانگو. اور تو ظاہر کی باتیں عقل میں نہیں آتی انسان کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ جو ہے بڑا لاجیکل ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو فوڈ فار تھاٹ دیتے ہیں کہ تھنک اباؤٹ اٹ. دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں, حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے. آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں, ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرض داشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے. یعنی لوگ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, اور وہ ان سے مانگا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ ہماری شفاعت کرا دیں گے اللہ کے ہاں. مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں, حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں ہے. وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. آپ نے کبھی سوچا کہ جو زیادہ تر لوگ مطلب قریش نے بھی اور عام طور پر جتنے بھی مشرک لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر انہوں نے اپنے خدا جو ہوتے ہیں وہ دیویاں بنائی ہوتی ہیں. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ کمزور ہوتے ہیں وہ کمزور تو کمزور ہوتی ہیں تو ان کو خدا کیوں بنایا ہوا ہے؟ خدا تو طاقتور نہیں چاہیے ہوتی. وہ لوور یعنی تھوڑا سا تو لوور ہوتا ہے اس لیے ان کو دیویاں بنا کے ان کو عزت دی جائے. چلو جی ان کی بھی کچھ ویلیو ہو جائے بیچاریوں کی. تو ایموشنل ہو کے خدا جو ہے وہ آپ کو مطلب اس کی کوئی لاجیکل ریزن میرے پاس نہیں ہے جو انہوں نے دی ہو یا کوئی کتابوں میں لکھی ہو. لیکن دس از جسٹ فوڈ فار تھاٹ کہ وائی ڈو دے ڈو دیٹ. میں نے ایک جگہ پڑھا, بلکہ شاید لیکچر میں سنا تھا, سبحان اللہ, انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ نوٹس کریں کہ مشرکین جو ہوتے ہیں اس زمانے کے بھی تھے آج کے زمانے بھی, ان کی جو دیویاں ہوتی ہیں ان کے کبھی آپ فگر چیک کریں کتنے پرووکیٹو ہوتے ہیں. اور کبھی بھی ایسی دیوی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی کہ جس نے پردہ کیا ہو یا اپنے آپ کور کر کے رکھا ہو اور وہ ڈنگ کے لباس میں ہو. کبھی دیکھی ایسی دیوی؟ اٹس امیزنگ. یعنی ان لوگوں کی گھٹیا سوچ دیکھیں کہ یہ خدا بھی اس کو بناتے ہیں اور اس کا مجسمہ بھی کیسا بناتے ہیں. سوائے مریم علیہ السلام, ظاہر ہے وہ تو انہوں نے کرسچن نے بنایا ہے, لیکن احرام مصر میں بھی آپ جا کے ان کی دیویوں کو دیکھیں نا جو انہوں نے بھی بنائی ہوئی تھی. اللہ اکبر, جیسے جیسے ان کے فگر ہوتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے بنایا ہوتا ہے. لیکن ویسے عورتوں کی عزت نہیں کرتے. یہی بات ہے نا, وہ سمجھ لیں کہ وہ ان کی بھی عزت نہیں کر رہے ہوتے, اصل میں وہ جو کر رہے ہوتے ہیں. ناؤ وی کین سی دیٹ. پردے کا نہ بھی ہو لیکن اتنا پرووکیٹو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے وہ دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو. ان لوگوں کا مبلغ علم یعنی ان کا جو سورس آف نالج ہے بس یہی کچھ ہے.
سورس آف نالج، مبلغ کہتے ہیں سورس کو. یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا اور کون سیدھے راستے پر ہے، اور زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے کبھی افعال سے پرہیز کرتے ہیں، اللہ یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے. بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے، وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا تھا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے. پس اپنے نفس کی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے. پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دے کر رک گیا. کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا تھا؟ سبحان اللہ. و ابراہیم الذی وفا کا حق ادا کر دیا ہے کس نے؟ ابراہیم. تو یہ جو ہے نا اس شخص کو دیکھا ہے جو رائے خدا سے پھر گیا، یہ کہتے ہیں ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں. وہ آلموسٹ اسلام قبول کرنے والا تھا کہ جبکہ اس کے مشرک دوست نے کہا تھا کہ تم کیوں اسلام قبول کرتے ہو، تو اس نے کہا کہ میں آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہوں. ولید بن مغیرہ نے کہا، تو اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم اب کچھ پیسے مجھے دے دو تو میں تمہیں آخرت کے عذاب سے بچا لوں گا، میرا تم سے وعدہ ہے، لیٹس جسٹ میک اے ڈیل. تو کہتے ہیں اسے ابھی کچھ پیسے دیے تھے اور کچھ رہ گئے تھے، تو بہرحال وہ دین سے پھر گیا. تو اللہ تعالیٰ، اور بعد میں انہی کے بیٹے جو ہیں وہ اسلام قبول کر گئے تھے. کون تھے وہ؟ خالد بن ولید. یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی جتنے مرضی تم اس کو پیسے دے دو، آخرت میں کوئی بات ہے کوئی کسی کو بچا سکتا ہے؟ خود جو آپ کو کہہ رہے ہیں میں بچا لوں گا، وہ خود پتہ نہیں کتنا بچا ہوا ہے اور کتنا اس نے عذاب سہنا ہے. اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے صحیح کی ہے. آپ یقین کریں کہ یہ تو ولید بن مغیرہ کی جہالت کی بات ہم کریں اور اس پہ ہنسے بھی. ابھی بھی ہمارے ملکوں میں، ہمارے جہالت زدہ ملکوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ایسی بیعت لیتے ہیں اس بات پر کہ ہم قیامت والے دن تمہاری شفاعت کرائیں گے، ہم تمہاری سفارش کریں گے. عام دنیا کے لوگ، یعنی وہ جو اپنی طرف سے بہت نیک اور پیر بنے ہوئے، دے ایکچولی بیعت لیتے ہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہ ہاں ہم تمہیں قیامت والے دن بچا لیں گے. اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے صحیح کی ہے. کچھ نہیں ہے انسان کے لیے، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا مگر جس کے لیے انسان نے خود کوشش کی، خود اس کے لیے وہ دوڑ بھاگ کرتا رہے دنیا میں، صرف وہی انسان کو مل سکتا. اور یہ کہ اس کی صحیح عنقریب دیکھی جائے گی اور اس کے پوری جزا اسے دی جائے گی. اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے. اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. اللہ ہی ہنساتا ہے اور اللہ ہی رلاتا ہے. آپ سوچیں ذرا، ایک تو اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی ہم ہنستے ہیں تو اس کی ریزن اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور جب ہم روتے ہیں اس کی بھی بیک ہینڈ ریزن جو ہے وہ اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ اس کا سورس پیدا کرتے ہیں. لیکن اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہنسنے اور رونے کی ابیلٹی دی ہے، which is a very unique ability and most of the animals they don't have it. جانور زیادہ سے زیادہ مسکرا سکتے ہیں، ویسے بلیاں تو بیچاری مسکرا بھی نہیں سکتے. ہم اکثر اپنی بلی کے اوپر بہت پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا خوش ہے کہ دکھی ہے کہ غمگین ہے کہ کیا ہے. جب اینکشیس ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے، خوش ہوتی ہے تو پرنگ کرتی ہے. لیکن کیٹس کی ناٹ اسمائل. کہا جاتا ہے کہ ان کی پرابلی فیس پہ وہ مسلز ہی نہیں ہے جس سے اسمائل دی جا سکتی. کتے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا اسمائل کبھی کبھی فیل ہو جاتا ہے، آپ کو دے لیں، دے کین ناٹ لاف. بلکہ کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو ہنس سکتا ہو. یہ ابیلٹی اللہ نہیں ہے. ادھا کا اللہ تعالیٰ نے ہنسنا سکھایا انسان کو. تو سبحان اللہ، نیکسٹ ٹائم جب ہم ہنسیں، جب ہم روئیں، تو ہمیں یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان اس میں دیکھنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ہی یہ کوالٹی دی ہے. ہاں روتے ہوئے جانور کبھی کبھی پھر بھی سنا ہے کہ ان کے آنسو گر رہے تھے یا جو بھی فیل کرتے ہیں وہ، لیکن سٹل نہ وہ اس طرح رو سکتے ہیں جیسے ہم روتے ہیں، نہ وہ اس طرح ہنس سکتے ہیں جیسے ہم ہنستے ہیں. اور یہ کہ اسی نے موت دی ہے اور اسی نے زندگی بخشی ہے. اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا، اور ایک بوند جب وہ ٹپکائی جاتی ہے. اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے. اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی. اور یہ کہ وہی شعرا کا رب ہے. شعرا جو ہے وہ ستارہ تھا، اس کو کہتے ہیں یہ سیریس ہے یا ڈاگ سٹار ہے جو آج بھی موجود ہوتا ہے، سب سے زیادہ چمکنے والا ستارہ. تو قریش جو ہے اس کی بھی عبادت کرتے تھے. جو بھی چیز ذرا سی تھوڑی انہیں ڈفرینٹ لگتی تھی اور انہیں لگتا تھا کہ یہ کوئی بڑی زبردست چیز ہے، اس کی عبادت شروع کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو شعرا کا بھی رب ہے. اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا. اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم و سرکش لوگ. اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ کہ چھا دیا تھا. کون تھی قوم لوط. بس ہے مخاطب کون ہوتا؟ مخاطب کون ہوتا ہے؟ مخاطب کون ہوتا ہے؟ ذرا آپ کی اردو کی بھی کلاس لے لوں تھوڑی سی. ایگزیکٹلی، مخاطب وہ ہوتا ہے جو بول رہا ہوتا ہے. مخاطب، اس وقت میں مخاطب ہوں، آپ مخاطب ہیں. سوچیں ذرا، زیر زبر کے پیش سے، زیر زبر کے پیش سے یقین کریں بہت کچھ بدل جاتا ہے، بلکہ نقطوں کی چینج سے بہت کچھ بدل جاتا ہے.
ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نکتے نے فقط محرم سے مجرم کر دیا۔ یہ ایک تنبیہ ہے، پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو؟ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ۔ آیت سجدہ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، اور یہ سیرت کی کتابوں میں بڑا ہی واضح لکھا ہوا ہے، اور اوتھینٹک سیرت کی کتابوں میں موجود ہے یہ واقعہ۔ سبحان اللہ کہ کیا ہوا تھا، ہجرت تقریباً یہ ہجری سے تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے، یعنی مکے کے تقریباً مڈ ایئرس کی بات ہے، نبوت یعنی نبوت کے مڈ ایئرس کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پریچنگ کر رہے تھے، تو کچھ قریش کے لوگ تھے، رات کا وقت تھا، انہوں نے کہا کہ اچھا ہم آپ کو تب مانیں گے کہ آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، اور وہیں بیٹھے بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر یہ نشانی مانگ رہے ہیں تو ان کو دکھا دیں۔ حالانکہ عام طور پہ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا کہ جب بھی کوئی لوگ نشانی مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان سے یہی کہتے تھے کہ ہم کوئی نشانی نہیں دکھائیں گے، اگر انہیں ایمان لانا ہے تو غیب پہ ایمان لائیں۔ لیکن یہی ہوا کہ نشانی دکھا بھی دی، اور کہتے ہیں کہ چاند جو ہے نہ صرف یہ کہ ٹکڑے ہو کے الگ ہوا تھا، بلکہ کہتے ہیں اتنا الگ ہوا تھا کہ ایک پہاڑ جو ہے وہ اس کے اندر سے جو ہے الگ ہو کے نظر آ رہا تھا، یعنی پہاڑ کے دونوں سروں پہ وہ چلا گیا تھا۔ اور یہ جو روایت ہے سبحان اللہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں، ترمذی میں، اور یہ عبداللہ بن مسعود سے، حضرت علی سے، عبداللہ بن عباس سے، اور مطلب اتنی اس کے اندر اوتھینٹک چیزیں ہیں کہ آپ جس کے ناٹ ڈینائی کہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے سائنٹیفک ریسرچ میں یہ ہو گیا کہ پورے چاند کے اوپر ایک ایسی لائن ہے which scientists have confirmed that means it was کوئی ایسا earthquake وہاں پر آیا ہوگا کہ جس نے اس کو ہاف کیا گا۔ سبحان اللہ۔ تو لیکن یہ کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے اس میں یہ کہ قیامت کی گھڑی بہت قریب آ چکی اور چاند پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفسی کی پیروی کی۔ ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے۔ اب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ لوگوں نے کہنا، ابھی کے لوگ جو کہتے ہیں جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی کیا ثبوت ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، تو یہ مطلب ہم باقی لوگوں نے کیوں نہیں دیکھا، پوری دنیا نے کیوں نہیں دیکھا؟ تو اس کی انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں مولانا مودودی نے اس میں لکھی ہوئی ہے، اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو ریلی، اور بڑی یعنی بڑی لاجیکل ایکسپلینیشنز ہیں، اور دوسرا آپ کنونسنگ ہیں کہ سمجھ میں آ جاتی ہے واقعی۔ انہوں نے کہا ایک تو آدھی رات کا وقت تھا، زیادہ سے زیادہ قریش تو سویا پڑا تھا، جن لوگوں نے مانگا تھا نشانی ان کے لیے آئی تھی، اور دوسرا پوری دنیا میں کیا ہوتا ہے، جہاں چاند نکلا ہوتا ہے تو کیا پوری دنیا میں ہی چاند نکلا ہوتا ہے؟ اور وہ ہر طرف تو صحرا تھا، وہاں تو ویسے ہی مکین کم تھے، اور انہوں نے کہا دوسری جگہ جہاں پہ دن نکلا ہوا تھا وہاں ویسے ہی نہیں لوگ دیکھ سکتے تھے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ تاریخ کی کتابوں میں، تاریخ فرشتہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک بادشاہ کا ذکر ہے جس نے یعنی مکے سے جو سرحد اس کی انڈیا کے قریب ملتی تھی، وہاں پر اس وقت وہ گشت کے لیے آیا ہوا تھا، اس نے یہ دیکھا تھا، اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور اس کی جو اس نے اپنی لائف ہسٹری لکھی ہوئی ہے، آٹو بایوگرافی، اس کے اندر اس نے یہ لکھا ہوا ہے۔ بلکہ کہتے ہیں کہ بعد میں اسے تحقیق کرائی تھی کہ یہ کیا ہوا تھا، تو وہ اسلام قبول کرنے کے لیے مکے کی طرف چل بھی پڑا تھا، لیکن کہتے ہیں راستے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو وہ مر گیا تھا۔ لیکن وہی بات ہے کہ ہمارے لیے اس میں جو ہے وہ میسج وی ہیو ٹو ٹیک دیٹ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ تم نے آخر اس کے لیے کیا تیاری کی، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ اور یہی اصل بات۔ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سے سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ عتم پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے رخ پھیر لو، جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے، اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے ہیں اس وقت کہیں گے کہ یہ تو بڑا کٹھن دن ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے۔ اب یہ دیکھیں سبحان اللہ، پھر سے وہی یعنی پچھلی قوموں کا جو ذکر ہے، اور جو قرآن میں موسٹ امپورٹنٹ 6 قومیں جن کا ذکر آیا ہے وہ ہیں قوم نوح، اور زیادہ تر اسی سیکوینس میں ہے، سیکوینس بھی ان کا یہی تھا، قوم نوح ہے، پھر قوم ہود ہے، قوم صالح ہے، قوم لوط ہے، قوم شعیب اور قوم سمود ہے۔ یہ 6 قومیں ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ بار بار آفٹ ریپیٹڈ ہے، بار بار جو ہے وہ ذکر آتا ہے۔ انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا
اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا۔ آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو ان سے انتقام لے۔ تب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا۔ پھر کوئی ہے جو نصیحت قبول کرنے والا ہو؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا۔ جب بھی کوئی انسان کوئی جس کہتے ہیں نا جس کی سول جو ہے وہ کرپٹ نہ ہوئی ہو، جس کے مینٹیلٹی جو ہے وہ ابھی اتنی زیادہ گمراہ نہ ہوئی ہو، اور ابھی بھی وہ کہیں نہ کہیں یعنی سلیم الفطرت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی دین اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، وہ عہد الست کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ اس سے بہت زیادہ گمراہ نہ ہوا ہو تو جب وہ قرآن سنتا ہے نا تو اس پہ اثر ڈیفینیٹلی ہوتا ہے۔ اور سو مچ سو کہ ہمیں تو یعنی یہ تک یعنی جن لوگوں نے اسلام قبول کیا الحمدللہ 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 میجورٹی آف دا پیپل وہ قرآن پڑھ کے آتے ہیں اسلام کی طرف۔ اور عربی اگر انہیں نہ بھی پڑھی ہو وہ تو قرآن کو انگلش کی ٹرانسلیشن پڑھ کے اسلام قبول کر لیتے، وہی ان کو اتنی زبردست لگتی ہے کہ اتنی یعنی دل پہ اثر کرنے والی ہوتی ہے۔ اور پھر جن کو عربی آتی ہے وہ ظاہر ہے کہ میجورٹی آف دا پیپل۔ لیکن ہاں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ثبوت سب کچھ سامنے ہوتے ہیں، ہر ایک چیز قرآن بھی آپ کو منہ کھول کر بتا رہا ہے کہ میں اللہ کی کتاب ہوں۔ ابھی تک آپ جو پڑھ رہے ہیں ظاہر ہے کہ آپ کو خود انسان کو فیل ہو جاتا ہے کہ کوئی انسان یہ کتاب نہیں لکھ سکتا۔ ہر سال آپ یہ کتاب پڑھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اب میں بور ہو گئی، دنیا کی سب سے انٹرسٹنگ کتاب لے کر آئیں، اب یہاں بیٹھیں اور ہر سال میں آپ کو اسی طرح سناؤں، سنیں گے؟ کوئی ایک نہیں، ہزاروں نئی چیزیں آتی، لگتا ہے پہلی دفعہ ہی پڑھ رہے ہیں۔ کتنی ہی ڈیپتھ میں پڑھیں آپ جا کے، ہر دفعہ نئے سرے سے دل پہ اثر۔ کوئی دنیا کی انٹرسٹنگ یعنی کون سی انٹرسٹنگ کتابیں، شیکسپیئر کی کتابیں آپ لے آئیں، کوئی بھی اس کا آپ پلے جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں اور ہر سال آپ پڑھیں، کتنی کو دفعہ آپ پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ دنیا میں آج کل کے زمانے میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی بکس جو ہیں وہ آپ کی ہیری پاٹر کی بکس ہیں، وہ بھی کوئی کتنا کو پڑھ لے۔ قرآن ایک ایسی معجزاتی کتاب۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ مدکر کا مطلب ہے اس سے کون، یہ اصل میں جو ورڈ ہے نا وہ ہے متذکر، اس کو گرامیٹیکل چینج اس میں کر کے مدکر کیا، یعنی اس کے اندر کون نصیحت حاصل کرتا ہے، اس سے کون نصیحت حاصل کرتا ہے۔ قرآن کے آسان ہونے کی جو ہے طریقے، وہ آسان ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو پڑھنا آسان ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جاہل گوار لوگ جنہوں نے زندگی میں کبھی اے بی سی الف بے تے بھی نہیں پڑھی ہوتی، قرآن پڑھ لیتے ہیں، قرأت کر لیتے ہیں، اس کی اچھی تلاوت کر لیتے ہیں، قرآن کے حافظ ہوتے ہیں۔ 6 سال کی بچی 2-3 سال پہلے مسجد میں مولوی صاحب لے کر آئے تھے ایک بچی کو کہ اس بچی نے کل ہی جو ہے وہ قرآن حفظ کیا، 6 سال کی بچی، 6 سال کی بچی۔ اسی طرح ایک آپ نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، ایک آٹسٹک بچہ ہے سبحان اللہ، اسے کچھ پڑھائی نہیں جاتی، وہ یعنی کوئی تھوڑے زیادہ لیول کا آٹسٹک ہے کہ اس کو یعنی پڑھائی ہی کی ناٹ ایکوائر اینی نالج۔ قرآن اس نے حفظ کر لیا اور اتنا زبردست حفظ کیا ہے کہ کہیں سے پڑھنا شروع کرو، اینی وے فرام قرآن پڑھنا شروع کرو، وہ آگے سے پڑھنا شروع کر دیتا۔ اسے اپنے گھر کا راستہ نہیں آتا، نہیں اپنا نام تک نہیں بتا سکے گا صحیح طریقے سے، اکثر بھول جائے گا، لیکن قرآن اس کو اچھی طرح یاد ہے سبحان۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی کے لیے تلاوت اور ترتیل جو ہے وہ کسی کے لیے آسان کر دی ہے، کسی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا معنی اور مفہوم بھی جو ہے وہ آسان کر دیا۔ ویسے تو قرآن میں 2 طرح کی آیتیں ہیں، جو اس میں سے محکمات ہیں وہ تو پوری دنیا کے لیے، وہ ہدی للناس ہے، کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ مجھے قرآن کی یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی، جو اس کے لیے ہدایت ہے وہ سب کو سمجھ آ سکتی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ متشابہات کی بھی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں، قرآن کے مفہوم اور معنی بڑی جلدی ان کی سمجھ میں آ جاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے اتنا آسان کر دیا۔ اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سبحان اللہ کہ جن کو قرآن جو ہے یعنی قرآن کا دعویٰ بڑا آسان ہوتا ہے ان کے لیے، وہ لوگوں تک لے کے پہنچ جاتے ہیں اور لوگوں سے بڑی آسانی سے قرآن شیئر کر لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ڈرتے ہی رہتے ہیں، پتہ نہیں ہم نے قرآن دیا تو لوگ ہمیں سے کیا سمجھنے لگ جائیں گے۔ تو ہر چیز پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ، لیکن اوور آل قرآن جو ہے وہ کیا ہے، آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، جو بھی قرآن کی طرف آئے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اوپر مجھے تو قرآن اتنا مشکل لگا۔ ہمارے الحمدللہ انسٹیٹیوٹ کے کتنے 8 9 10 اگر سارے انسٹیٹیوٹ کو ملائیں تو کوئی 10 بیچ گزر چکے ہیں، کسی ایک سے پوچھ لیں کہ وہ کہے قرآن بڑا مشکل تھا جی میں نہیں پڑھ سکی، مجھے بہت، جس نے چھوڑا، جس نے کبھی وہ اپنی کسی مشکلوں کی وجہ سے چھوڑا، کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں قرآن بہت مشکل تھا، میں سمجھ نہیں سکی، میں پڑھ نہیں سکی۔ اور یہ تو ہمارا بیچ ہے، پوری دنیا میں جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا سبحان اللہ۔ پھر کیا وہ کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟
عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے ایک پہے میں نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہو. پس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات یعنی میری وارننگ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی فرصت بھی تھی اور وقت بھی اتنے تھے, بار بار ایک ہی آیت کرے جا رہے ہیں. ہمیں تو اس پہ کوئی اثر ہوتا نہیں, ہم تو صرف رمضان میں ہی قرآن کھولتے ہیں. پتہ نہیں کس کے لیے آتی ہیں آیتیں, کبھی کبھی حیران ہی ہو جاتا ہے انسان. ہمیں سے کون ہے جو واقعی پورا سال قرآن سے اسی طرح جڑا رہتا ہے جیسے کہ قرآن سے جڑنے کا حق ہے؟ کون ہے جو ہر وقت سیکھنے کی کوشش کرتا ہے, قرآن سے جا کے قرآن کی طرف بار بار رجوع کرتا ہے, قرآن کی طرف بار بار پلٹتا ہے, اپنی زندگی کے تمام مسائل جو ہیں اس کا حل قرآن سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے؟ کتنے ہیں جو سبحان اللہ جو قرآن چلے جس طرح ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اس طرح نہ صحیح ہے, ڈیٹیل میں نہ صحیح, لیکن یہ کہ کم از کم ڈیلی کی یا ایک ریگولر ان کی تلاوت میں قرآن رہتا ہے, یا وہ کم از کم قرآن کی کسی نہ کسی کلاس سے جڑے ہوئے یا کسی نہ کسی لیکچر یا کسی نہ کسی درس سے وہ جڑے ہوتے ہیں. کتنے ہی کم لوگ ہوں گے نا. یہ جو ہوتا ہے کیا نام ہے اس کا, اس کو پنسورا کہا جاتا ہے, پنسورا. جی جی, وہ کیا پڑھنا, وہ قرآن کا پڑھنا نہیں کرائے گا. بالکل قرآن کا پڑھنا ہی کہلائے گا, لیکن الحمدللہ 5 صورتیں ہیں وہ اس میں آپ پڑھتی رہیں, لیکن صرف 5 ہی صورتیں تو نہیں ہے نا قرآن میں, باقی قرآن کا کیا قصور ہے؟ پورے قرآن کی بڑی فضیلت ہے. اس کے اندر سورہ آل عمران, سورہ بقرہ ہے, جتنی سورہ بقرہ کی فضیلتیں ہیں اس سے شاید کسی کی بھی نہیں ہے. تو قرآن کو, اور دوسری بات یہ کہ آپ کم پڑھیں یا زیادہ پڑھیں, آج سے عہد کریں اللہ سے کہ میں قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کروں. یہ سب سے امپورٹنٹ بات, سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کروں گی. آپ ساتھ جیسے اب یہ ہے, اگر آپ تفہیم میں سے پڑھتی ہیں تو آپ اوپر سے 2 آیتیں پڑھیے, نیچے تو اس کا ترجمہ پڑھیں. یہ مت کریں کہ میں نے قرآن کو بس ختم کرنا ہے, تو میں نے یہ سورت شروع کر دی ہے تو میں نے ختم کرنی. اگر آپ ہر روز رات کو سورہ ملک پڑھتی ہیں تو ایک رات پوری سورہ ملک نہ پڑھیں, آدھی پڑھ لیں, آدھی کا ترجمہ پڑھیں اور اس پہ غور و فکر کریں. سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے, کیا ہم اس کے پیچھے چلیں, اس کا اتباع ہم قبول کر لیں؟ تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا ہے؟ نہیں, بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے. ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برخود غلط ہے. ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں, اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے. ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا. یعنی ان کے پاس ایک کنواں تھا جو اس سے یہ پانی لیا کرتے تھے, اور جب انہوں نے اونٹنی مانگی تھی, یعنی انہوں نے معجزہ مانگا تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ میں سے اونٹنی چلتی بھی نکل آئی. اور یہ کوئی بہت بڑی ان کے لیے یعنی معجزہ ہو گیا, اور ہمارے لیے بھی بہت بڑا کوئی معجزہ. اللہ جو چاہے کرتے, جو چاہے کرتے. جب ایک ڈیڈ عورت کے اندر سے ایک زندہ بچہ نکل آتا ہے, یہ معجزہ نہیں, یہ معجزہ ہے کہ اونٹنی جو ہے پہاڑ میں سے نکل آتی ہے, یہ معجزہ ہے. تو یہ معجزہ انہوں نے مانگا تھا, اللہ نے ان کو دے دیا. لیکن پھر اس کی سخت آزمائش ہوئی کہ وہ جو ایک کنواں تھا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک دن پورے تمہارا جو ہے وہ قبیلہ اور پوری قوم جو ہے پیے گی ان سے پانی, اور ایک دن صرف اونٹنی پیے گی. اتنی سخت آزمائش. اب انہیں بڑی تکلیف ہو گئی کہ یہ ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے پریشان ہوگی. انہوں نے جناب کیا کیا, اس کے بعد آخرکار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا. پھر دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والی کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے, اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی اس پر ہوا بھیجی. صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے. ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا. یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے. لوط اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا, مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے. پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی. آخرکار ہم نے ان کی آنکھیں موند دی کہ چکھو اب میرا عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ. صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا. چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے, بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یا اللہ ہم ہیں, یا اللہ ہم ہیں اس کی نصیحت قبول کرنے والے, ہمیں نصیحت بھیج دے. ہم لبیک کہتے ہیں تیری اس پکار پر. اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھی, مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا. آخرکار ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے. کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہے, یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے, یا ان لوگوں کا کہنا یہ کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں, اپنے بچاؤ کر لیں گے, ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے. بلکہ ان سے نپٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے, اور وہ بڑی آفت ہے اور زیادہ تلخ ساعت ہے.
یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے. جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اس روز ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ. ہم نے ہر چیز کی ایک تقدیر کے ساتھ ہم نے ہر ایک چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ہمارا حکم بس ایک ہی ہوتا ہے اور پلک جھپکتے وہ عمل میں آ جاتا ہے. تم جیسے بہت سوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں. پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے. نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ایک تو یہ کہ سورج جو ہے سورہ رحمان جو ہے یہ قریش کے سوالوں کے جواب میں دی گئی تھی، بھیجی گئی تھی. وہ کہتے تھے جب قرآن میں آیتیں نازل ہوئی ہونا شروع ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا الرحمن کے نام سے، تو انہوں نے کہا یہ الرحمن کون ہے، ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے. تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی تھی. نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت تہجد کے وقت پڑھا کرتے تھے. اٹ از دیٹ امپورٹنٹ الحمدللہ. نمبر 3 یہ سورت جن اور انسان، ویسے تو پورا قرآن بھی جنوں کی طرف آیا ہے لیکن یہ سورت خاص طور پہ جن اور انسانوں کا نام لے کے یعنی ان دونوں کی طرف ایڈریس کر کے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجی تھی. اور اس سورت کو نام جو علماء کرام نے ایک اور دیا ہے وہ ہے عروسۃ القرآن، یعنی کہ قرآن کی دلہن. یہ حدیث میں نہیں آتا، یہ علماء کرام نے، کیونکہ اتنی خوبصورت ہے یہ سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت مہربان خدا ہے جس نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے اسے بولنا سکھایا. الرحمن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہترین ناموں میں سے نام ہے، بلکہ بہترین ہی نام ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اپنے آپ کو قرآن میں انٹروڈیوس کرایا تو کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. رحمان جو ہے وہ رحم سے مشتق ہے. ہمیں معلوم ہے کہ رحم کیا ہوتا ہے، جو یوٹرس ہوتا ہے، اور اصل میں یہ ایک انالوجی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں رحم میں بھی، رحم کا نام جو ہے وہ اسی وجہ سے کہ رحم کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو مرسیفل ہو، اور نہ صرف مرسیفل ہو بلکہ وہ آپ کو پروٹیکٹ کرے، جو آپ کی کیئر کرے، جو آپ کو سنبھال کے رکھے. اور ہمیں معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے جو ہیں وہ 99 حصے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور صرف ایک حصہ جو ہے وہ دنیا میں آیا ہے صحیح حدیث کے مطابق، جس کی وجہ سے انسانوں سے محبت کرتے ہیں، جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، پرندے اپنے جانوروں سے محبت کرتے ہیں، اور ہم دنیا میں جو رحمت کے مظہر دیکھتے ہیں محبتوں کے سبحان اللہ وہ سب اسی وجہ سے ہیں. اور وہ سوچیں کہ 99% جو ہے وہ کیا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں رحمان کیوں ہوں. اب آگے اللہ تعالیٰ اس کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں کہ میں اس لیے رحمان ہوں کیونکہ میں نے قرآن سکھایا. علم القرآن. سبحان اللہ. امیجن کرے رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ اس نے قرآن سکھایا. اگر اس نے قرآن نہ دیا ہوتا تو اس کی رحمانیت کی وہ شان نہ ہوتی، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، یہی اس کا رحم ہے ہم پہ سب سے بڑا. ہم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کیا رحم ہے؟ آپ کو انسان بنایا، آپ کو کینیڈا لے کر آئے، آپ کو اچھی شکل و صورت دی ماشاءاللہ. قرآن ہدایت اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا رحم جو آپ کے اوپر ہے وہ آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے. لیکن مولانا مودودی کے وہی ورڈز ہیں، لیٹ می ریپیٹ دیم اگین، کہ انہوں نے کہا کہ مسلمان دنیا کی خوش قسمت ترین قوم ہے کہ جن کے پاس اللہ کی کتاب اپنی اصل شکل میں موجود ہے، اور مسلمان دنیا کی وہ بد قسمت ترین قوم ہے جو اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے. تو اللہ رحمان ہے اس لیے کہ اس نے قرآن ہمیں دیا ہے، and that is the least we care about. اس کے بعد خلق الانسان، انسان کو اس نے بنایا. یعنی اب یہ 3 چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کے مظہر ہیں اور چوٹی کی تخلیقات. قرآن بھی ظاہر ہے کہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اس نے سکھایا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سکھانا ہے اس میں، اور اللہ نے انسان کو بنایا. چوٹی کی مخلوق کون ہے؟ انسان. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے انسان کو اکرام بخشا، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. انسان کے اندر اللہ نے اپنی طرف سے روح پھونکی. اسی طرح علمہ البیان، انسان کے اندر جتنی بھی آپ کے اندر کیا ہیں صلاحیتیں ہیں، ایبلٹیز ہیں، کیپیبلٹیز ہیں، ان سب کے اندر جو چوٹی کی صلاحیت ہے نا وہ بولنے کی صلاحیت. ورنہ آپ کی سونگھنے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، آپ کے چلنے پھرنے کی، ان میں بہت جانور آپ سے بہت آگے. آپ کے خیال سے انسان دیکھ سکتا ہے، کوئی بہت بڑی صلاحیت ہے. وہ جو عقاب اوپر چل رہا ہوتا ہے نا، کئی ہزار میل کی فاصلے سے زمین پہ چلتا ہوا ایک چھوٹا سا پرندہ، ایک چھوٹا سا وہ بنی بھی دیکھ لیتا. اسی طرح آپ کو لگتا ہے سونگھنے کی بڑی صلاحیت ہے. سبحان اللہ، کتوں کو جو چھوڑتے ہیں میلوں میل دور سے جا کے وہ پکڑ لیتے ہیں مجرموں کو، سونگھنے کی صلاحیت. لیکن سبحان اللہ یہ جو بولنے کی صلاحیت ہے کسی جانور کو نہیں دی. آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے بعد سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ کریچر کون سا ہے اس دنیا میں؟ بندر نہیں ہے، ڈالفن ہے، لیکن اس کے پاس بھی بولنے کی صلاحیت نہیں. سبحان اللہ. تو
اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ سبحان اللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ رفع ووضع والسماء رفع، آسمان کو اس نے اوپر اٹھایا، ووضع المیزان، ایک میزان قائم کر دی ہے، اللہ تطغوا فی المیزان۔ اور یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ پوری دنیا ایک بیلنس پر قائم ہے، ایک بیلنس پر قائم ہے، اور اللہ نے ہر چیز کا ایک قاعدہ اور کلیہ اور ہر ایک چیز کا ایک عمل اور ایک کردار مقرر کیا ہوا ہے۔ جب وہ چیز اپنے اس قاعدے کلیہ سے ہٹتی ہے تو اس کے اندر دراڑ پیدا ہو جاتی۔ یہ دنیا میں جو اتنی پولوشن ہے یا اتنی افراتفری ہے، یہ سب کی سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ظہر الفساد فی البحر والبر، کیا ہے؟ تمہارے اپنے ہاتھوں سے لائی ہوئی ہے۔ یہ جو ایک بیلنس ہے اتنا خوبصورت اللہ نے بنایا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس بیلنس میں نہ خرابی کرو، اس بیلنس کے اوپر چلتے رہو، جس کے اوپر علامہ اقبال کا وہ شعر، لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری۔ اسی طرح کیا ہے، یہ دنیا جب تک اپنے نظام پہ چلتی رہے گی، اپنے اس میزان اور اپنی اس بیلنس کو قائم رکھے گی تو زندگی رہے گی، دنیا رہے گی، ورنہ کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی۔ قیامت کیا ہے بیسکلی؟ اس زمین کا اپنے بیلنس سے ہٹ جانا نا، اپنے بیلنس سے ہٹ جانا۔ اسی طرح زندگی اور موت کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ جزاک اللہ خیر۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا، یہ جو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بیلنس بنایا ہوا ہے نا، اسی کو توڑ دیں گے تو موت ہے، اسی کا نام ہی قیامت ہے۔ تو اللہ تطغوا فی المیزان، بڑی یعنی کہ اتنی ڈیپ آیتیں ہیں، سبحان اللہ۔ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سبحان اللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ جو آیت ہے یہ اسی صورت میں، اس صورت کی ٹوٹل آیتیں ہیں 78، ان میں سے 31 ٹائمز یہی آیت ہے، اسی لیے اس صورت کو حفظ کرنا بڑا آسان ہے۔ آپ یہ ایک یہ والی صورت آیت حفظ کر لینا، سارے اکٹھے بولیں ذرا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ مبارک ہو آپ کو، آدھی صورت حفظ ہو گئی ہے، آدھی صورت تو ہے ہی آیت۔ اور سبحان اللہ، یہ آیت ہی اس صورت کا تھیم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فَبِأَيِّ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی کہ کیا مطلب ہے کہ اللہ کے شکر گزار بنو۔ اس صورت کا تھیم ہے بیسکلی گریٹیٹیوڈ از این ایٹیٹیوڈ، بی گریٹفل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت تلاوت کی تو صحابہ کرام خاموشی سے سن رہے تھے جیسے کہ وہ ہر صورت سنتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں؟ انہوں نے کہا تم وہی جواب دو جو فرشتوں نے، جو جنوں نے جواب دیا تھا جب میں نے ان کو یہ صورت سنائی تھی۔ تو اس ہر دفعہ اس آیت کے پڑھنے کے بعد وہ جواب دیتے تھے لا بشیء، جب میں کہتا تھا یعنی اللہ کی کون کون سی نعمت، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کہتے تھے لا بشیء من نعمِکَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، اور تیرے لیے ہی ہے تمام شکر اور تعریف۔ یہ جنوں کا جواب تھا، سبحان اللہ، کتنے انٹیلیجنٹ ہے وہ جن بھائی، سبحان اللہ۔ اور یہ قرآن جو ہے یہ جنوں کے لیے بھی نازل ہوا ہے، اسی لیے جہاں کہیں آپ لوگ ڈرے گے تو نہیں، جہاں بھی کہیں قرآن پڑھایا جاتا ہے وہاں زیادہ تر وہاں جن آتے ہیں سیکھنے کے لیے، فرشتے بھی ہوتے ہیں وہاں، جن بھی ہوتے ہیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ پس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ پس اے جنو انس، تم اپنے رب کے کن کن عجائبات کو قدر کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک و پروردگار وہی ہے۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ وہاں مل جائیں ایک ایک۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی آیات یعنی اپنی جو نشانیاں ہیں کائنات میں ان کی طرف بھی ذکر کر کے کہہ رہے ہیں کس کس کو جھٹلاؤ گے، یعنی یہ میرے میریکلز، یہ میرے سائن ہیں، ان میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ پھر ہم نے ان کے درمیان پردہ حائل کیا جس میں وہ تجاوز نہیں کر سکتے، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ 11 پوائنٹس ان دا ورلڈ مین پوائنٹس ہیں جس پر یہ واقعی نظر آتا ہے، ویری ویزیبل ہے کہ دو دریا ملتے ہیں لیکن ملتے نہیں، وہ تجاوز نہیں کرتے۔ پس ہے جنوں انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سمندر سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ پس ہے جنوں انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ اور دیکھیں ہر دفعہ اس آیت سے ریلیٹڈ مولانا مودودی نے اس کا ترجمہ بھی کیا۔ اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ پس اے جنوں انس، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟
ہر چیز جو اس کی زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے اور صرف تیرے رب جلیل و کریم کی ذات ہی باقی رہ جانے والی ہے. سبحان اللہ. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. پس ہے جنہوں نے اپنے رب کی کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں. ہر آن وہ نئی شان میں ہے. پس اے جنوں انسوں اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے. اے زمین کے بوجھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں یا معشر الجن والانس. اے زمین کے بوجھو. سوچے ذرا کہ ہم زمین پہ صرف ایک بوجھ ہے. ہمارا جتنا بھی وزن ہے وہ زمین کا ایک بوجھ ہے جس کے بوجھ سے زمین پریشان ہے کہ یہ کب یہ بوجھ میرے اوپر سے اترے گا. ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہو جائیں گے. پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے. اے گروہ جن و انس اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ. نہیں بھاگ سکتے اس کے لیے بڑا زور چاہیے. اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے. بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے. اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے. پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا. اے جن و انس اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی. پھر دیکھ لیا جائے گا تم اپنے ان دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو. مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. سبحان اللہ. پیشانی کے بال, اور یہ جو پیشانی کے بال خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بیکاز یہاں پہ ایگزیکٹ ہماری پیشانی پہ جو بال ہوتے ہیں نا, جو ایگزیکٹ فرنٹ ہوتا ہے, اس کے پیچھے ہمارا فرنٹل لوب ہوتا ہے. ہمارا فرنٹل لوب ہوتا ہے اور وہ کہا جاتا ہے کہ دیٹ پارٹ آف دا برین از رسپانسبل فار آر پلاننگ, آرگنائزنگ, پرابلم سالونگ, سلیکٹیو اٹینشن, پرسنالٹی ویریس. اور اس کے علاوہ ہماری جتنے ہم ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے وہ یہاں پر ہوتی ہے. ہمارے بیہیویئر اور ایموشن سب کے سب اس جگہ سے ہے وہ انیشیٹ ہوتے ہیں. اور یہی یعنی ہم نے دنیا میں جتنے غلط کام کیے ہوں گے نا, اللہ کی جتنی نافرمانی کی ہوگی وہ برین کے اس حصے میں سے کیے. اور یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پیشانی سے پکڑ کر جو ہے ان کو گھسیٹا جائے گا. اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے. اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے. پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے. اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو 2 باغ ہیں. اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. 2 باغ یعنی ایک جن اور ایک انسانوں کے لیے, ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور. اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے. ایسا نہیں ہوگا کہ جنت میں جن اور انسان مل جل کے رہیں. آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. آپ کہیں گے وہ میرے تو نیبر میں جن رہتے ہیں. 2 الگ الگ, اللہ نے ان کے لیے الگ جنتیں بنائی ہیں, ہمارے لیے الگ بنائی ہیں. لیکن ہاں اگر آپ پھر بھی رہنا چاہیں تو آپ جنت میں آپ جو مانگیں گے ملے گا. دونوں باغوں میں 2 چشمے رواں ہیں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. دونوں باغوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے. جتنے جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے جن کے استر جو ہیں وہ دبیز ریشم کے. استر جو ہوتا ہے نا وہ کپڑوں کے اندر والا حصہ ہوتا ہے, اندر جو آپ کی نہیں جو لائننگ ہوتی ہے کپڑوں کی وہ ہوتی ہے, ریشم کے ہوں گے. اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی, یعنی لٹک رہے ہوں گے. یعنی کہ اوپر چڑھ کے آپ کو سیڑھی لگا کے تو جی پھل اتارو, جی پھل بڑے پک گئے ہیں تو ان کو چڑھ کے اوپر سے اتارو, وہ نہیں ہوگا. بلکہ جھکے ہوئے ہوں گے, آپ کے اوپر گر رہے ہوں گے. جنہیں ان جنتیوں سے نے پہلے کبھی, اور کیا ہوگا, جھکی پڑی ہوں گی. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی آنکھوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. دنیا میں احسان کر کے تو دیکھیں, کسی کے ساتھ کر کے دیکھیں, اپنے دشمن کے ساتھ کر کے دیکھیں, وہ جو آپ کو سخت برا لگتا ہے اس کے ساتھ کر کے دیکھیں, پھر دیکھیں اللہ آپ کے اوپر احسان کی کیسی بارش کرتا. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم نے سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہوا ہے نا. میرے ساتھ جس نے برا کیا میں تو کر کے چھوڑوں گی اس کا حساب برابر. جس نے میرے ساتھ ایسا کیا میں اس کے ساتھ ویسا, ایسی کو جیسی اور تیسی کو کرنی. اور کریں گے نہیں تو انہیں پتہ کیسے چلے گا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا. حل جزا, احسان کیا ہے. کسی نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا, آپ اس کے ساتھ اچھا کریں, نیک کریں. ہمارا یہ کہ ہم برابر کرتے ہیں اور پھر اللہ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ کیوں اتنا اچھا سلوک نہیں کر رہا. ہم نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا, ہم نے احسان کیا لوگوں کے ساتھ, ہم نے معاف کیا لوگوں کو. یقین کریں حل جزاء. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو جس طرح کا کرے گا اس کو اسی طرح, جو احسان کرے گا اللہ بھی اس کے ساتھ احسان کرے گا. 2 معاملات ایسے ہیں کہ جس میں انسان کو نا مطلب جیسا فگر آف اسپیچ کے میں کہہ رہی ہوں, ظاہر ہے کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا, ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہت ہی اونچے اور اللہ کی ذات برا ہے, لیکن فگر آف اسپیچ کے حساب سے میں سے کہہ رہی ہوں 2 معاملات ایسے ہیں جس میں ہمیں اللہ کی طرح ہو جانا چاہیے. ایک تو نمبر 1 دینے میں کہ بغیر کھلے سوچے سمجھے دو, نہ گن کے دو, نہ لوگوں کو ان کے حساب سے دو.
جو ہے تمہارے پاس دیتے جاؤ اور اپنی اوقات کے مطابق جو بھی ہے بس نکالتے جاؤ, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں دے, اور جیسا چاہتے ہو اللہ دے ویسا لوگوں کو دینا شروع کر دو. اگر تم بھی حساب, اس نے مجھے شادی پہ جو ہے وہ $200 دیے تو اب میں بھی 200 ہی دوں گی, حالانکہ پیسے کی قیمت جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی, لیکن آپ کی ڈائری نکلی اور اندر سے 150 سال پرانی ڈائری میں وہی حساب لکھا ہوا. تو اللہ کی طرح ہو جائیں, کھل کے دیں, پرواہ نہ کریں کسی نے کیا دیا تھا. یہ غلط بات ہے یہ ڈائریاں لکھنا اور فلانا کرنا. آپ جب کسی کی بچی کی شادی ہے, کسی کا عقیقہ ہے, مت سوچیں اس نے کیا دیا تھا. آپ کیا دے سکتے ہیں, آپ کی کیا لیول ہے, آپ کی کیا اوقات ہے, اللہ نے آپ کو کتنا دیا آپ اتنا دے دیں بس. اور دوسری, معاف کرنے میں اللہ کی طرح ہو جائیں, اللہ کی طرح ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں معاف تو کر دوں گا پر میں بھولوں گا نہیں. آئی کین forget بٹ آئی کی ناٹ forget. معاف کرتے جائیں, اور چھوٹی باتیں تو یوں معاف کر دیں, اور بڑی باتیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے تو لوگوں کو معاف کر دیں, لوگوں کو معاف کر دیں. اور اللہ تعالیٰ, اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے کسی سے معافی مانگی اور اس نے کہا نا کہ نہیں میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے معاف نہیں کرے گا جب وہ اللہ سے معافی مانگے. تو کیا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یقین کریں اس آیت کو اپنی زندگی کا تھیم بنا لیں, اپنا تھیم بنا لیں, ہر ایک کے ساتھ احسان کریں. اور پھر اے جنوں ان سے اپنے رب کی کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے, اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور بھی ہیں. اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے, گھنے سرسبز و شاداب باغ, اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. دونوں باغوں میں 2 چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے, اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. اور کہا جاتا ہے یہ والے 2 باغ جو ہیں نا یہ مقربین کے لیے ہیں کہ جو زیادہ اونچی جنتوں میں ہوں گے. ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں ہوں گی. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں. اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا نہ ہوگا. اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس نادر فرشوں پر تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے. اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. بڑی برکت والا ہے تیرا رب جلیل کریم کا نام, اور تبارک اسم ربی کا ذل جلال والاکرام. ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ مبارک کیا ہوتا ہے, زیادت الخیر ان کوالٹی, ان کوانٹٹی, ان لاسٹنگ. کوالٹی میں بھی چیز بڑھ جاتی ہے, کوانٹٹی میں بھی بڑھ جاتی ہے, اور ایور لاسٹنگ بھی ہو جاتی ہے. اسے کہتے ہیں برکہ, زیادت الخیر, خیر میں بڑھا دی جاتی ہے. تو اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام اتنا برکت والا ہے کہ جس چیز پہ پڑھ لیا جائے اس میں برکت آ جاتی ہے. اور ایسے ایسے واقعات انسان کی زندگیوں میں, خود ہم سب اس بات کے گواہیں کہ ہم بسم اللہ پڑھ کے کوئی کام کریں تو واقعی معجزے ہونے لگ جاتے ہیں. جو چیزیں ناممکن ہوتی ہیں وہ ممکن ہونے لگ جاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تیری کسی نعمت کو, تیری کسی آیت, تیری کسی نشانی, تیری کسی انعام کو, تیری کسی قدرت کو نہیں جھٹلاتے, اور بے شک اس تمام ہم تیرے ہی لیے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الواقعہ. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ. سبحان اللہ, یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کا بھی بڑا خوبصورت اس کا انداز ہے. اور یہ سبحان اللہ, جب وہ ہونے والا واقعہ, وقع کہتے ہیں جو چیز پیش ہو جائے, وقع کوئی چیز ہونا جس کہتے ہیں نا انسیڈنٹ, سم تھنگ دیٹ ہیز ہیپنڈ. اور واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ قیامت اتنی اٹل ہے کہ وہ واقعہ ہونی ہی ہونی ہے, ایز اف اٹ ہیز آلریڈی بین ڈن. جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا. وہ تہو والا کر دینے والی آفت ہوگی. زمین اس وقت یکبارگی ہلا ڈالی جائے گی, اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے. تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. There will be 3 groups of people. 3 groups of people. ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ اور حدیث سے مطابق ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے, اور قرآن کی آیتوں سے بھی, کہ بے شمار گروپس ہوں گے. انہی 3 گروپس میں سب گروپس بھی ہوں گے. انہی 3 گروپس میں سب گروپس بھی ہوں گے. اور آپ یقین کریں کہ قرآن پڑھنے کے بعد جس چیز کا مجھے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے نا, کہ اللہ جس بھی گروپ میں کر دینا, ناشکروں کے گروپ میں نہ کرنا, ناشکرہ نہ بنانا, بس باقی جو بھی بنا دے. باقی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اگر سابقون الاولون میں کر دے تو وہ اللہ کی کیا شان ہے, وہ کر سکتا ہے, اسے جو مانگے وہ دے سکتا ہے, اس کی رحمت سے مانگنا ہے ہم نے. اور پھر یہ کہ سب گروپس جو ہیں, یہ انشاءاللہ تینوں گروپس ہم پڑھتے ہیں, لیکن یہ 3 گروپس مین ہوں گے اور ان کے اندر جو ہے وہ سب گروپس ہوں گے. تو 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. اس میں سب سے پہلا گروپ جو ہے, اور کہا جاتا ہے الحمدللہ حدیث کے مطابق, میجورٹی آف دا پیپل ول بی فرام دس گروپ. آپ لوگوں کے لیے مبارک ہو, دائیں ہاتھ والے. واقعی خوشی کی بات ہے, یہ واقعی خوشی کی بات ہے الحمدللہ. تو دائیں بازوؤں والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا.
اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو، دائیں بازو والے کون ہیں؟ حدیث کے مطابق یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور بائیں بازو والے کون ہیں؟ ان کی بدنصیبی کا کیا ٹھکانہ، یہ وہ ہوں گے جن کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا ہوگا. اب یہ نہیں ہے کہ آپ اگر اس وقت بائیں ہاتھ میں آپ کو دینا تو آپ دائیں ہاتھ آگے کر دیں گے، نہیں مجھے دائیں سے ہی دے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا چلو اس نے دایاں کر دیا تو اب دائیں ہی دے دو. ایسا نہیں ہونا. یاد رہے کہ یہ بھی ایک فگر آف سپیچز ہیں یا میٹافورز ہیں، ہمیں نہیں پتہ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، لیکن ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمیں ہر اچھا کام کس ہاتھ سے کرنا چاہیے؟ دائیں ہاتھ سے. رائٹ ہینڈ سے شروع کرنی چاہیے ہر چیز. کھانا بھی آپ کو پتہ ہے اپنے آگے سے شروع کر کے رائٹ پہ جانا چاہیے. کوئی چیز ڈالنی ہو، کوئی چیز اٹھانی ہو، کوئی چیز نکالنی ہو، سنت نے ہمیں یہی سکھایا کہ دائیں ہاتھ استعمال کریں، دائیں ہاتھ سے چیزیں شروع کریں. اور یہ کہ ہر کام جو ہے وہ بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں. اور سنت کیا ہے کہ ہر چیز 3 دفعہ کریں، یعنی اگر آپ کر سکتے ہیں تو سبحان اللہ، جو بھی یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تھے کہ اور نمبر پہ یہ کام کیا کرتے تھے ظاہر ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اپنائیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ انہی سے راضی ہو کہ ہمارا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہمیں دے دے گا، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دے گا. اور پھر آگے جو تیسرا گروپ ہے والسابقون السابقون، سبقت کرنے والے، وہ تو آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں کہ وہ خوش نصیب ہیں کہ بد نصیب ہیں. آگے والے تو بس آگے، جن کی کچھ نہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ سب سے اونچے والی جنت میں کیا ملے گا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو چھپایا گیا وہ تو کسی ذی روح کو پتہ ہی نہیں. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر ہی نہیں کرتے. لیکن ہاں یہ پتہ ہے کہ سابقون السابقون کون ہیں. ایک تو ہمارے لیے، ہم کیا اس میں سے ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. جو ہر چیز میں پہل کرتے ہیں، ہر نیکی کے کام میں سبقت کرتے ہیں. انسانوں میں بیسکلی نا 2 قسم کے گروپ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں فالوورز اور ایک ہوتے ہیں لیڈرز. جو ہر کام میں سبقت، انہیں ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے نیکی کا کام کر لیں. جب بھی پکار آتی ہے تو لبیک وہ سب سے پہلے کہہ دیتے ہیں، اور باقی جو ہوتے ہیں اس کو فالو کر لیتے ہیں آہستہ آہستہ. جیسے کون تھے جنہوں نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کر کے سب سے زیادہ دے دیا اور باقیوں نے فالو کی؟ ہمیں تو نہیں پتہ چلا، اللہ نے دیکھا کس نے پہلے دن اس ڈبے میں ڈال دیا تھا. اور کون تھے جن کو بار بار وہ بھی کیا ہے، وہ دائیں ہاتھ والے تو ہیں کم از کم. لیکن سابقون الاولون تو وہ ہیں کہ جب حکم آتا ہے تو سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں، ابو بکر صدیق کی طرح. تو کیا ہے اس میں علماء کی تفسیر کے مطابق سابقون میں ہے انبیاء اور رسول، ظاہر ہے کہ وہ ہے انبیاء. اس نمبر 2 پہ ہیں صدیقین، نمبر 3 پہ شہداء اور نمبر 4 پہ صالحین. اور ہمیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوپر والا جو خانہ ہے وہ بند ہو چکا ہے، اس کی ویکینسی ختم ہو چکی ہوئی ہے، لیکن ابھی باقی 3 جو ہے نا وہ ابھی اوپن ہیں ویکینسیز. اگر آپ چاہیں تو اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. کیا ہے، آپ چاہیں تو صدیق میں ہو سکتے ہیں، چاہیں تو شہداء میں بھی ہو سکتے ہیں، اور چاہے تو صالحین میں بھی ہو سکتے ہیں. الحمدللہ. تو آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے. اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم ہوں گے. اب یہ جو ہے نا، یہ اپیرنٹلی جب سنتا ہے نا انسان اس آیت کو، بڑا انسان کے دل پہ لگتا ہے کہ اگلوں میں سے بہت زیادہ ہوں گے. اگلے کون ہیں؟ اس کی ڈفرینٹ تفسیر ہے، لیکن ہمیں کیا سمجھ میں آتی ہے کہ اگلی امتوں میں سے، یعنی پہلی جو امتیں گزر چکی ہیں ان میں سے زیادہ ہوں گے، ہم میں سے کم ہوں گے. یہ بھی مطلب ہمارے دل کی تسلی کے لیے کوئی بہت اچھی تفسیر نہیں ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اول آگے وہ تھے نا، اول وہ تھے صحابہ کرام. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کہا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ تو میرے ہی صحابی ہیں، میرے خیر الناس قرنی، میرے زمانے کے لوگ ہیں. تو اس کے بعد تو ہمارے تک آتے آتے تو پتہ نہیں وہ بعد ہی کدھر رہ گیا. تو اب یہ کہیں کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے زیادہ ہوں گے اور دوسرے ہمارے زمانے میں کم ہوں گے، تو بھی انسان کا دل دکھتا ہے. لیکن اس کی ایک اور تفسیر بھی ہے. ہم لوگ جو الحمدللہ بڑی ڈیٹیل میں سورہ واقعہ ہم نے ندی صاحب سے پڑھی تھی، تو انہوں نے اس کی تفسیر جو بتائی تھی، اور یہ اس میں تفہیم میں بھی لکھی ہوئی ہے الحمدللہ. وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے سابقون الاولون یوں ہوں گے نا کہ یعنی ایک آگے ہوں گے اور پیچھے بھی ہوں گے، تو زیادہ تر لوگ آگے ہی ہوں گے. ایگزیکٹلی کہ آگے والے میں یعنی مقرب کیا اگلوں میں سے بہت ہوں گے، یعنی بہت سارے لوگ تو اللہ تعالیٰ اگلوں میں ہی رکھ دیں گے. تھوڑے ہوں گے جو نمبر 2 پہ ہوں گے. تو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں، امید کریں، دعا کریں. کیا بہت مشکل ہے، 2019 میں اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہوا ہے ایسے لوگوں کو پیدا کرنا. تو آپ یہ بتائیں کہ آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں نا، وہ ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ کتنی کو محنت مانگی اللہ تعالیٰ. اچھا جی، مرسا تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمے جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا، نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا. اور ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کیے جائیں گے، جسے چاہیں گے چن لیں گے، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے، چاہیں گے جس پرندے کا چاہیں گے چن لیں گے، استعمال کا. وہاں جا کے ہم تو ہوتے ہوئے چکن ہی کھائیں گے تو جس پرندے کا چاہیں گے استعمال کریں گے. اور ان کے لیے خوبصورت، ویسے جس کسی نے کبھی اور پرندوں کے گوشت کھایا نا، یقین کریں وہ گواہی دیتے ہیں کہ واقعی پرندوں کے گوشت جو ہیں وہ بہت بہت لذیذ ہوتے ہیں.
اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. یہ سب کچھ ان اعمال کے جزا کے طور پر انہیں ملے گا، اور جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں. وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی. اور دائیں بازو والے، واہ، دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا. وہ بے خار بیریوں میں، پھر میں آپ کہا تھا نا بیری کا ذکر بہت ہے. بیری جو ہے ابھی ہم پڑھ چکے ہیں سدرۃ المنتہا بھی، کہ وہ کیا ہے، جنت کے پاس ہی سب سے زیادہ جو ایک آخر پہ درخت ہے وہ بیری کا ہی درخت ہے، یعنی جنت کا درخت ہے، بیری کا درخت. اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. باقی حدیث میں بیری کے درخت کا بہت ذکر آیا ہے کہ اس میں خیر ہے، اس کی چھاؤں میں بھی خیر ہے. باقی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بیری کے پتوں سے علاج بھی کیا جاتا ہے، بلکہ جب مردے کو نہلایا جاتا ہے تو بیری کے پتوں کے پانی سے اینٹی سیپٹک ہوتے ہیں، جراثیم مرتے ہیں. امیجن دیٹ. تو یہ بیری جو ہے وہ آپ کو بے خار بیری آپ کو جنت میں بھی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے درخت ہوں گے اور تہ بر تہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے. ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے. جنت میں آپ کو پتہ ہے ہر ایک کی عمر کتنی ہوگی؟ 33 ایئرس. سبحان اللہ. اور کیا ہوگی؟ وہ اپنے شوہروں کی عاشق ہوں گی. دنیا میں تو بیچارے امید ہی کرتے رہے کہ کتنا لمبے ہیں ایسی بیویاں جو ہماری عاشق ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے شوہروں کی عاشق. اور ہم آپ یہ دیکھیں کہ جتنی حوروں کا یا جنت کی عورتوں کا ذکر ہے، جو ان کی ابیلٹیز اور کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے جو ان کی کوالٹیز بتائی ہیں، وہی سب کوالٹیز یہاں پہ عورتوں سے اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں. آپ یقین کریں، ایک ایسی خاتون کو میں جانتی ہوں کہ 70-75 سال کی ہوں گی اور پتہ نہیں ہر جمعے کے دن وہ نہا کے تیار ہو کے ایک لال رنگ کی ساڑی پہنتی ہے اپنے ہسبینڈ کے لیے اور ہیل والی جوتی پہن کے گھر میں پھرتی ہیں. 70-75 کی عمر کی پہنچ. صحیح عاشق ہیں. بالکل ایسے ہونا چاہیے، بالکل ایسے ہونا چاہیے. میں نے تو کہا نا کہ روز نہیں ہم تیار ہو سکتے، کبھی کبھی تو ہونا چاہیے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم تیار ہوتے تو ہمارے میاں میں دیکھتے بھی نہیں ہیں. آپ اللہ کے لیے تیار ہو تو پھر امید رکھیں اللہ سے انشاءاللہ. بلکہ میں تو کہتی ہوں آپ ایک میسج ان کو پہلے کر دیں کہ دیکھیں آج آپ گھر آئیں گے نا تو میں تیار ہوئی ہوں، آپ نے میری تعریف کرنی ہے اور یہ کچھ کہنا ہے، کیونکہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا کہنا کیا ہے. یہ باتیں وہی تو میں کہہ رہی ہوں روٹین میں رکھنی چاہیے نا ہمیں. تو شوہروں کی عاشق کیوں نہیں ہم ہو سکتے؟ ریلی کیا ریزن ہے؟ اللہ نے اگر ہماری زندگی میں ہمارے شوہر ڈالے ہیں تو کسی ریزن سے ہی ڈالے نا. اللہ نے ان کو ہمارے لیے چنا اور عمر میں وہ ہم سن ہوں گی. یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے، وہ اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت ہوں گے. اور بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا کہنا. وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے رہے. کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جائیں گے جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے. پھر اے گمراہوں اور جھٹلانے والو، تم زقوم کے درخت کی غذا کھانے والے ہو. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں زقوم کا جو ہے وہ درخت وہ جہنم کی تہہ میں سے نکلے گا اور اس کے سر کیسے ہوں گے؟ شیطانوں جیسے ہوں گے. اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے. جب تونس لگا ہوا اونٹ ہوتا ہے یعنی جب شدید پیاسا ہوتا ہے نا اونٹ، اور اونٹ میں اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی رکھی ہے، آپ کو پتہ ہے کئی دنوں تک، ہفتوں تک وہ بغیر پانی کے سفر کر سکتا ہے. تو وہ پانی سٹور بھی کر لیتا ہے اپنے پیٹ میں، اور دوسرا یہ کہ بغیر وہ ختم بھی ہو جائے اس کے بعد بھی وہ چل سکتا ہے. لیکن پھر جب وہ اس کو پیاس لگ جاتی ہے، اور کہتے ہیں یہ تو ایک بیماری ہوتی ہے اونٹ کی کہ جو پیاس بجھتی ہی نہیں اس کی، پھر وہ پانی پیے جاتا. تو آپ یہ دیکھیں کہ کیسا پانی ہوگا. یہ وہ آپ کا ٹھنڈا میٹھا پانی نہیں ہے، کیسا پانی ہوگا؟ کھولتا ہوا پانی ہوگا. اس کو بھی جہنمی اس طرح پی رہے ہوں. ربنا لا تجعلنا منہم. استغفر اللہ. ان بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا ہے. روز جزا میں یہ ہوگا، ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے ہو؟ کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ کون اپنے بچے، جب ماں پریگنٹ ہوتی ہے، ایک تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ پہلے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں پریگنٹ ہو گئی. وہ چاہے مارننگ آفٹر پل کھا رہی ہو یا جا کے اپنے یعنی چیک کر رہی ہے کہ پریگنینسی ٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پریگنٹ ہوئی ہوں بھی نہیں ہے. لیکن اگر وہ پتہ بھی چل جاتا ہے پریگنٹ ہوئی ہے تو بچے میں اس وقت کیا بن رہا ہے، اس کی کس طرح کی شیپ بن رہی ہے، وہ لڑکا بن رہا ہے کہ لڑکی بن رہی ہے، اس کا کیا ہو رہا ہے، کوئی کنٹرول ہے کسی کا اس کے اوپر؟ پیٹ میں کیا بن رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، کیا ٹھیک ہے اب سائنس ہمیں بتاتی ہے اور آپ جا کے الٹرا ساؤنڈ کرائیں تو وہ بتاتے ہیں یہ ہو رہا ہے، بٹ کین یو کنٹرول اٹ؟ جو بھی کنٹرول اگر کچھ سائنس کو تھوڑا بہت آیا نا تو وہ پہلے سے یہ جینیٹک چینجز کر دیتے، جینیٹک میوٹیلیشن جس کو کہتے ہیں، کسٹم میڈ بچے جیسے وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے، سبحان اللہ. لیکن اندر کیا اس کے اوپر چل رہا ہے، اور کتنی دفعہ جو ہوتا ہے وہ سبحان اللہ فوراً ہی پریگنینسی ہوتی ہے اور فوراً ہی جو ہے وہ آپ کا مس کیریج ہو جاتا ہے.
اور کتنا یہ اتنی اللہ کا ایک بڑا معجزہ اور اس کی اتنی بڑی نشانی ہے نا بچے کا پیدا ہونا. بنی اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے یہ بچے جو پیدا کرنے کا اتنا کمپلیکیٹڈ رکھا ہوا ہے نظام, تو اللہ تعالیٰ کوئی اور نظام کیوں نہیں ہو سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلی روایتوں میں, ظاہر ہے کہ حدیث سے کوئی تعلق نہیں, ان میں سے ہمیں صرف عبرت ہی لینی ہوتی ہے, اپنے لیے سبق لینا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا چلو تم باہر نکلو اور دیکھو اب بچے کس طرح پیدا ہوتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے تو کہتے ہیں کہ پودا کھلتا تھا اور اس کے اندر سے بچے نکلنا شروع ہو گئے, اور کوئی ادھر گرتا تھا کوئی ادھر گرتا تھا, اور اتنے بچے ہو گئے کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا. تو اور جن کو دیے جاتے تھے بچے وہ بھی ان کو کوئی قدر نہیں ہوتی تھی اور کچھ نہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ حق ہیں. واقعی بچہ جس طرح پیدا ہوتا ہے نا تبھی اس کی قدر ہوتی ہے اور تبھی سنبھالنے والے اس کو سنبھالتے ہیں. اگر آپ کو اسی طرح درختوں پہ بچے ملتے ہوتے نا, کوئی نہ بچوں کو سنبھالتا. ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے. اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو, پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا ہے یہ بیج جو تم بوتے ہو زمین کے اندر, ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ایک جیسے بیج, ایک جیسے پھل کے دو بیج نکال کر آپ ایک ادھر ڈال دیں ایک بی میں ڈال دیں, ایک اگ جائے گا دوسرا نہیں اگے گا. ایک دونوں ہی اگر اگ گئے تو ایک کا پھل میٹھا ہوگا دوسرے کا کڑوا ہوگا. اگر دونوں کے میٹھے بھی ہو جائیں تو ان کی شیپ, ان کا ٹیسٹ, ان کی خوشبو بالکل فرق ہوگی. ایک ہی درخت پہ لگنے والے پھل جو ہیں وہ اتنی قسم کے ہوتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اتنی ویریشن ایک بیج سے نکل رہی, اور خود بیج کہاں جاتا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا, مٹی میں مٹی بن جاتا. ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ, اور ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی. تم بناتے باتیں یہ رہتے ہو کہ ہم پر الٹی چٹی پڑ گئی, بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں. کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا ہے کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں, پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ سبحان اللہ. یقین کریں اسی بات کا, اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ کینیڈا میں دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ ذخیرہ ہے ٹھنڈے پانی کا. سوچے تو صحیح ہم نے کیا ایسی نیکی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جگہ پہ لے آئے. اس وقت دنیا کے میجورٹی آف دا جو وہاں پہ مسلمان ملک ہیں پانی نہیں ہے ان کے پاس. اپنے ہی ملکوں کا حال دیکھ رہے ہیں, ٹینکروں میں بھر بھر کے پانی آتا. اور یہ پانی جو ہمارے سے اللہ تعالیٰ, پانی اتنی بڑی نعمت ہے, ایک تو نمبر 1, اوپر سے بالکل ایٹ ہینڈ ہونا. جاتے ہیں واش روم میں, یہ ٹھنڈا پانی کھولا, یہ گرم پانی کھولا, اور شاں بہ رہا ہے پانی, اور نہا رہے ہیں تو نہاتے ہی چلے جا رہے ہیں, اور سبحان اللہ. اور اس کے بعد کیا ہے کہ کوئی پرواہ ہی نہیں ہے, وضو کر رہے ہیں تو اتنا پانی ضائع کر رہے ہیں کہ وضو کی ثواب سے زیادہ پانی ضائع کرنے کا گناہ لے کے اٹھتے ہیں ہم لوگ. کتنی, اور پھر اگر یہی پانی اگر کھاری ہو جائے, ذرا سا پانی کے اندر جب آپ کو کیا ہوتا ہے وہ ڈال دیتے ہیں کیا چیز, کلورین ڈال دیتے ہیں, تو کہتے ہیں یہ کیا پانی ہو گیا. اور سوچیں اگر پانی کڑوا ہو جائے, یعنی پانی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہم پانی کے بغیر جی نہیں سکتے, لیکن دنیا میں ہیں لوگ, مطلب ہم اتنے وافر پانی کے بغیر نہیں جی سکتے, لیکن دنیا میں ہیں لوگ جو پانی کے, جن کو کئی میل جل کے جانا پڑتا ہے صرف ایک گھڑا, ایک ڈونگا, ایک بالٹی پانی اکٹھے کرنے کے. کیا نیکی ہم نے کی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے پانی اتنی وافر میں دیا ہوا. سوچو سے کیا نیکی, کوئی نیکی نہیں ہے, یہ اللہ کا احسان ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی آزمائش بھی ہے. تم کتنا شکر کرتے ہو اور اس پانی کا کیسے استعمال اور کہاں کرتے ہو. سبحان اللہ. پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ کبھی تم نے خیال کیا ہے یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے, اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں. اور آج دنیا میں بڑی جگہوں پر ابھی بھی جو ہے وہ درخت سے جو ہے وہ آگ پیدا کی جاتی ہے. ہم نے اس کی یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان عزیز بنا دیا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. فسبح بسم ربک العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی, یعنی تاروں کے ڈوبنے کی. فلا اقسم بمواقع نجوم. اور اب سائنس نے اس کو پروف کیا ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے, بلیک ہولز, جو ابھی بالکل ریسنٹلی ڈسکور ہوئے ہیں. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھا کر کہا ہے, کیا کہا ہے کہ یہ میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع, یعنی تاروں کے ڈوبنے کی جگہ کو. اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے, ایک محفوظ کتاب میں سب, جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا. کون؟ فرشتوں کی بات ہو رہی. یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے. پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو؟ یہ اس قرآن کو تم اپنے پیچھے چھوڑ دیتے ہو, اس کو نہیں پڑھتے ہو, اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو. اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو, تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھیں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے, اس وقت اس کی جان نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟
اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے. پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہوتا ہے تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق ہے اور نعمت بھری جنتیں ہیں, اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہوتا ہے یعنی بائیں ہاتھ والوں میں سے تو اس کا استقبال, دائیں ہاتھ والوں میں سے تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھ پر, تو اصحاب الیمین میں سے ہے. اور اگر وہ جھٹلانے والے اور گمراہ لوگوں میں سے ہوا تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا. یہ سب کچھ قطعی حق ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ حدید. اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر اس چیز نے اللہ کی تسبیح کی ہے, ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے, اور وہی زبردست اور دانا ہے. زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک وہی ہے, زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہی اول بھی ہے, وہی آخر بھی ہے, وہی ظاہر بھی ہے, وہی مخفی بھی ہے, اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ نما ہوا. اسی کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے, اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے. وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے, اور تمام فیصلے, تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں. سو مچ سو کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارا دل بھی دھڑکنے سے پہلے اللہ سے اجازت لیتا, اور جس دن اللہ تعالیٰ نے روک دیا ادھر ہی کام ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت اس سورت کا سٹارٹ ہے, بڑا ہی پروفاؤنڈ اور بڑا ہی اسٹرانگ ہے. آپ یہ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیسے شروع ہوتی ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. آگے بھی بالکل پڑھتے ہی جائیں تو سبحان اللہ, یقین کریں دل پر ایک نا ہیبت اللہ تعالیٰ کی, اس کا گرینڈیور, اس کی جو ایک اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک میجسٹی, ایک اس کی ایک پاور آپ کو اپنے اوپر فیل ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور وہی اکثر یہ پڑھا کرتے تھے جب بھی یہ صورتیں اس طرح کی آتی تھیں, آگے بھی ابھی یہ صورتیں اسی طرح ہی چلیں گی کہ جس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح اپنا جو انٹروڈکشن ہے نا وہ ایک اسٹرانگ ایک طریقے سے دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے انت الاول ولیس قبلک شیء, اے اللہ تو ہی سب سے پہلا ہے, تیرے سے پہلے کچھ بھی نہیں. وانت الآخر فلیس بعدک شیء, اور تو ہی سب سے آخر ہے اور تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے. وانت ظاہر فلیس فوقک شیء, اور تو ہی سب سے ظاہر ہے, تیرے اوپر کچھ بھی نہیں. وانت الباطن فلیس دونک شیء, اور تو ہی باطن یعنی تو ہی جو ہے وہ غیب کے رازوں کو بھی جانتا ہے اور تجھ سے چھپا ہوا بھی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں. بہقی اور ترمذی کی حدیث ہے. سبحان اللہ. وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے, اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر, اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے. جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے, حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے. اگر تم واقعی ماننے والے ہو, اور اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے, اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو, حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے. بالکل آخری دن ہے, آخری ساتیں, آخری گھڑیاں ہیں, نکال لیں آپ نے جو نکالنا ہے, جو آپ بچانا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے اور ڈھیر سارا گوشت آیا تھا, تو پوچھا کہ عائشہ کیا بنا اس گوشت کا, تو انہوں نے کہا کہ سارا میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا, یہ ایک جو ہے یہ کندھے کا حصہ جو ہے یہ بچ گیا میرے پاس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں عائشہ, سارا بچ گیا, بس یہ ہم کھا لیں گے, جو بچانا چاہتے ہیں وہ آگے بھیج دیں. ایک ہمارے سب صالحین کے بہت پیارے بڑے بزرگ گزرے ہیں, وہ کہتے تھے مجھے دنیا میں جو چیز اچھی لگتی ہے نا میں اسے اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں تاکہ مجھے جنت میں مل جائے. سبحان اللہ.